یہ ہمیشہ سے تاریخ میں اصول رہا ہے بادشاہتوں کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیپو سلطان ایز اے واریر تو بہت شہرت رکھتے ہیں اور ہیرو سمجھے جاتے ہیں، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے، لیکن جہاں تک ان کی کامیابی کا تعلق ہے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے جو انہوں نے ساری زندگی کی کہ وہ ہندوستان کی کولونائزیشن کو روکنے کی کوشش کی۔ فرانس کا بادشاہ تھا لوئی شانس دہم، ٹھیک ہے، 15واں، یعنی 1/5۔ لوئی شانس دہم کو اس نے خط لکھا تھا کیونکہ فرنگی یہ چاہ رہے تھے کہ تیسری میسوری جنگ کے ساتھ فرنگی یہ چاہ رہے تھے کہ ہم فرانسیسیوں کو جو آج تک ہمارے حریف ہیں ہمارے حلیف بن جائیں۔ چنانچہ فرنگیوں نے کوشش کی کہ وہ ٹیپو کے خلاف ٹیپو کی مدد کرنے کی بجائے وہ فرنگیوں کی مدد کریں، اور فرنگی جب ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے تو وہ فرانسیسیوں کو بھی اس میں حصہ دیں گے۔ آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ جب بھی کفار نے کوئی اقدام کیا ہے تو انہوں نے ہمیشہ اتحاد کے ساتھ کیا ہے، اور ٹیپو سلطان جو ہندوستان میں فرنگیوں کے قبضے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا، اس میں بھی یہ مزاج کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ فرنگیوں نے ٹیپو سلطان کے مقابلے میں باقاعدہ اتحاد بنایا اور انہوں نے کوشش کی کہ فرانسیسیوں کو بھی اپنے ساتھ لیں۔ اسی دور میں جب ٹیپو سلطان کو یہ پتہ چلا تو اس نے اپنے ایک ایلچی کے ذریعے سے فرانس کے بادشاہ کو ایک خط لکھا اور اس میں انہیں یہ بتایا کہ آپ ہمارے حلیف ہی رہیں، آپ حریف نہ بنیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو جنگ جیتنے کے بعد اتنا حصہ آپ کو ایک شریک کی حیثیت سے دیں گے۔ ٹیپو سلطان شہید کی نماز جنازہ کے دوران ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ سخت گرمی کا موسم ہونے کے باوجود فضا میں بجلیاں کڑکی اور بارش ہونے لگی۔ انگریزی توپوں کی گنگرج آسمانی کڑک کے سامنے مان پڑ گئی، گویا قدرت کہہ رہی ہو آج آسمان تم سے 1000 گنا بڑی توپوں سے اپنے بندے کا استقبال کر رہا ہے۔ ٹیپو سلطان کے گولی لگی، اس سے پہلے بھی وہ خاصا زخمی ہو چکا تھا، تو ایک فرنگی سپاہی یہ سمجھا کہ ٹیپو سلطان مر گیا ہے۔ اس ٹیپو سلطان کو اس نے دیکھا، خاصی تنگ جگہ تھی، ٹیپو سلطان کو دیکھا وہاں پہ وہ نیم بہوش حالت میں تھا۔ اس فرنگی نے یہ سمجھا کہ شاید ٹیپو سلطان شہید ہو چکے ہیں، تو اس کی نظر ٹیپو سلطان کی شمشیر بند پر جا پڑی۔ شمشیر بند میں کچھ ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، تو اس لالچی فوجی نے کوشش کی کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور آئے وہ شمشیر بند کھینچ کر اس پر قبضہ جما لے۔ تو جیسے ہی شمشیر بند پر اس نے ہاتھ ڈالا ہے تو ٹیپو سلطان نے ایک دم اپنی تلوار اٹھائی اور اس کا سر قلم کر دیا، اور کچھ دیر کے بعد اسی منظر کو ایک دور سے ایک اور سپاہی دیکھ رہا تھا، اس نے گولی چلائی تو وہ کان کے قریب سے ٹیپو سلطان کے ہوتے ہوئے گزری اور جس سے اس کی شہادت واقع ہوئی۔ اس کے باوجود کئی گھنٹے بعد جب فرنگی وہاں پر پہنچے ہیں اور خاص طور پہ ان کا کمانڈر، تو تب بھی وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ کہیں یہ زندہ تو نہیں ہے۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور اللہ کی شان کہ اس پر رعب اور دبدبا موت کے کئی گھنٹے بعد بھی موجود تھا۔ تو کمانڈر نے پوچھا کہ جب اس کا جسم دیکھا گیا تو اس وقت بھی اس کا جسم گرم تھا، کئی گھنٹے بعد بھی۔ تو کمانڈر نے پوچھا کہ یہ اس کا جسم اتنے گھنٹے بعد بھی کیوں گرم ہے؟ تو اس کے ساتھ جو فوجی میں تھا اس نے ایک تعبیر پیش کی کہ نہیں جی، اس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا مرے ہوئے، اس لیے اس کا جسم ابھی گرم ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی روح میں جو ایمانی گرمی موجود تھی، جو ایمانی حرارت موجود تھی، وہ اس کے جسم کے ایک ایک رگو پے میں سرایت کر چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایمانی حرارت کے ساتھ ساتھ چونکہ جسمانی
حرارت بھی تھی تو اس کی کئی گھنٹے بعد اس کی موت کے کئی گھنٹے بعد بھی اس کا جسم گرم تھا. سلطان جب شہید ہو گئے اور آپ گرے زمین پہ تو تلوار کی جو کہہ لیجیے نوک تھی وہ زمین کی طرف تھی اور ایسے وہ زمین میں گڑ گئی اور آپ نہ کھڑے نہ بیٹھے، ایک نیم حالت ایسی تھی، کھڑے اور بیٹھنے کے درمیان آپ ایسے موجود تھے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کا انتقال ہو گیا. لیکن اب کمال دیکھیے کہ اس وقت کے جو انگریز تھے وہ قریب نہیں آتے تھے اس خوف سے کہ ابھی یہ مردہ ٹیپو سلطان اٹھے گا، تلوار اٹھائے گا اور گردنیں اڑا دے گا. تو بہادری جو سی تھی وہ آپ پہ ختم تھی. اور سب سے بڑھ کے آپ کی بہادری کا قصہ یہ بھی کہ آپ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان اتنا بڑا انسان تھا کہ موت بھی شرمائی ہو کہ جس انسان کے ساتھ ابھی واسطہ پڑنے لگا ہے یہ انسان، اس کی اپروچ کیا ہے. یعنی یہ تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے کہ شہادت جون سی ہے وہ آپ کلیئر مشن کے ساتھ حق کے لیے لڑنا، جون سا حق کے لیے تلوار اٹھانا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی. آپ کے دور میں ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی پتہ لگا کہ یہ ہمارے پورے اس ٹائم کا مغلوں کی حکومت سے لے کے چلتے چلتے اس ٹائم فریم تک میسور کے دور میں اگر جائیں جہاں یہ ساری جنگ بھی ہوئی، اس دور کا یہ وہ آخری ہیرو تھا جس کے بعد پھر اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، کیونکہ ایک ایسا بہادری کا نام تھا جس کے بعد ان کے لیے آسان ہو گیا قبضہ کرنا، اپنی جگہ بنانا، سسٹم کو ہائی جیک کرنا گورے کے لیے. تو ٹیپو سلطان کی شہادت اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ اس دور میں ایک بہت بڑی ناکامی تھی ہمارے سسٹمز کی اور گورے کے سسٹم کی جگہ بن گئی. لیکن آج یہ ڈاکومنٹری کا جیسا کہ آپ نے بتایا مقصد بھی ہے کہ یہ میسج پھیلنا چاہیے، ہمیں اپنے ہیروز کو بھولنا نہیں چاہیے. اگلے ڈیز میں اگر ایسا ہوا کہ ہم ان اپنے ناموں کو ہی بھول گئے، ان بڑے ناموں کو، تو ہمارے پاس دکھانے کو یہ صرف میٹرو اور اورنج ہی بچ جائیں گے. وہ ہیروز جو ہمیں بتانے دکھانے اور نصاب میں شامل کرنے چاہیے وہ تو کہیں مٹی کی گرد میں چھپ جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ میں نے کیونکہ بچپن کی جو کتابیں تھیں ہماری نصاب کی کتابیں، اس میں ٹیپو سلطان کو پڑھا ہے اور ہمیں ہماری یادداشت میں کہیں یہ نقوش موجود ہے کہ ٹیپو سلطان کوئی ہمارا ہیرو تھا. دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے نصاب کی کتابوں میں ٹیپو سلطان کا نام نہیں. کبھی گورے نے جس نے ٹیپو سلطان کو شہید کیا ان کے ایجنڈا میں یہ شامل تھا کہ آوارہ کتوں کا نام ٹیپو رکھ دیا جائے تاکہ لوگ یہ بھول ہی جائیں کہ ٹیپو تو ان کے ہیرو کا نام تھا. آج اس ایجنڈے کو ہماری اپنی قوم ہی پورا کر رہی ہے. نصاب میں اتنے بڑے ہیرو کا نام نہیں ہے جو اپنی زندگی سے اور اپنی 48 سال کی زندگی سے، ٹیپو سلطان کو جو ٹوٹل وقت ملا وہ 48 ایئرس کا، 48 سال کی زندگی تھی. 48 سال کی زندگی سے انہوں نے ثابت کیا کہ اگر آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہو اور کر کے جانا ہو تو اتنا وقت بھی کافی ہوتا ہے. آپ کو 100 سال کی زندگی نہ بھی ملے، آپ کو 48 سال کی زندگی مل جائے، اگر آپ کا موٹیو کلیئر ہے، آپ کا مشن کلیئر ہے، تو آپ ایک بہت بڑی انسپائریشن بن سکتے ہیں. شوق ہے منزل نہ کر قبول، لے آؤ بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. اے جو آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں، محفل گداز گرمیے محفل نہ کر قبول. باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. اے شہید مرد میدان وفا تجھ پر سلام،
تجھ پہ لاکھوں رحمتیں لا انتہا، تجھ پر سلام۔